अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए मैंने अलहदा से वीडियोस बनाई हुई हैं जिनके लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आप इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ के प्ले लिस्ट में भी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नीचे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं जो कि मुख्तलिफ फ्रैक्शन की सूरत में है, ठीक है। तो इनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है, इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम नंबर लाइन को समझ लेते हैं। हम छोटी क्लासेस में नंबर लाइन के बारे में पढ़ के आए हैं, यहां पर मैं उसके जो मेन पॉइंट्स है वो रिवाइज कर देता हूं और फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखें, जो नंबर लाइन होती है इसको यूज किया जाता है मुख्तलिफ नंबर्स को शो करने के लिए या मुख्तलिफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब नंबर लाइन किस तरह लगाई जाती है, देखें ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह लगाई जाती है और इसके दोनों तरफ ये एरो साइन डाले जाते हैं। इसका इन एरोस का मतलब है कि ये जो नंबर लाइन है ये दोनों तरफ एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और ये जो नंबर लाइन होती है इसको बराबर बराबर पोर्शन में डिवाइड किया जाता है जिनको कि यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये यूनिट 1 का भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। मुख्तलिफ आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो नंबर लाइन है इसको इक्वल यूनिट में, बराबर यूनिट में या बराबर बराबर पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और इस नंबर लाइन पे जो नंबरिंग शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि जब मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है तो यहां पर ये 0 आ रहा है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट होता है। इस ओरिजिन पॉइंट के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर शो किए जाते हैं। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो हम इस 0 के राइट साइड पे उसको शो करेंगे, जहां पर भी उसकी पोजीशन बनेगी वो हम वहां पर उसको इंडिकेट करेंगे या उधर शो करेंगे। और अगर हमारे पास नंबर नेगेटिव में होगा तो फिर ये इस ओरिजिन पॉइंट या 0 के लेफ्ट साइड पे उसको शो किया जाता है, ठीक है। तो ये 2-3 मेन पॉइंट्स मैंने आपको नंबर लाइन के रिवाइज करवा दिए। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें, अब पार्ट 1 है, हमें ये एक फ्रैक्शन दी गई है तो इस फ्रैक्शन को हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप इस तरह ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेंगे जिस तरह मैंने यहां पर लगाई है, ठीक है। इसके दोनों तरफ आप एरो साइन डाल देंगे, इसका मतलब है कि ये लाइन एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, बढ़ रही है, दोनों तरफ बढ़ रही है। अब नेक्स्ट हमने ये जो हमें फ्रैक्शन दी गई है इसको इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो नंबर लाइन है इसको आप इक्वल यूनिट या बराबर बराबर पोर्शन में डिवाइड कर लें, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये जो नंबर लाइन है इसको 1-1 यूनिट के हिसाब से डिवाइड कर लिया। ये इसका मैंने 0 डाल दिया, यानी कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है या 0 वो यहां पर आ रहा है, ठीक है। और इसके राइट साइड पे इसको मैंने 1-1 यूनिट के साथ इसको डिवाइड कर लिया, 1-1 यूनिट के डिस्टेंस के साथ इसको डिवाइड कर लिया। इसी तरह इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे भी मैंने 1-1 यूनिट के साथ बराबर बराबर पोर्शन में इसको नंबर लाइन को डिवाइड कर लिया। अब हमें ये जो फ्रैक्शन दी गई है इसको हमने शो करना है या रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो देखें, इस फ्रैक्शन की पोजीशन इस नंबर लाइन पे कहां पर आएगी ये चीज हमने बतानी है। तो सबसे पहले तो देखें, ये जो फ्रैक्शन है इसमें जो ऊपर वाला डिजिट है वो छोटा है नीचे वाले डिजिट से, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसी फ्रैक्शन आएगी जिसमें ऊपर वाला डिजिट नीचे वाले डिजिट से, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो उस नंबर की या उस फ्रैक्शन की जो पोजीशन बनेगी नंबर लाइन पे वो 0 से 1 के दरमियान बनेगी। क्योंकि देखिए, अगर ये 2 पे आप 3 को डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू, ठीक है। यानी कि ये 0 और 1 के दरमियान इसकी वैल्यू आएगी। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि ये जो फ्रैक्शन है ये 0 और 1 के दरमियान आएगी। दूसरा हमने ये देखना होता है कि जो हम नंबर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहां पर ये जो फ्रैक्शन है ये पॉजिटिव है। हम जानते हैं जब भी किसी वैल्यू के साथ साइन नहीं लिखा होता तो वो पॉजिटिव नंबर होता है या पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसका मतलब है कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम नंबर लाइन पे इस ओरिजिन के राइट साइड पे शो करेंगे। और दूसरा मैंने आपको बताया कि इसकी पोजीशन 0 और 1 के दरमियान बनेगी। वो क्यों बनेगी? क्योंकि ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसकी जो पोजीशन है इस नंबर लाइन पे 0 और 1 के दरमियान बनेगी। अब हम इसको 0 और 1 के दरमियान इसकी जगह बनती है, तो वो कौन सी जगह बनती है उसके लिए देखें, जो भी आपको फ्रैक्शन दी जाएगी उसके जो नीचे जो डिनोमिनेटर है, ठीक है,
یہاں پر جو بھی ویلیو آ رہی ہوتی ہے آپ نے 0 اور 1 کے درمیان اتنے پورشن بنا لینے ہیں. یہاں پر اب 3 ہے تو ہم نے 0 اور 1 کے درمیان 3 پورشن بنا لینے ہیں. تو میں کیا کروں گا, میں 0 اور 1 کے درمیان میں نے 2 لائنز لگا دی. یہاں پر ڈینومینیٹر 3 ہے تو میں ایک لائن کم لگاؤں گا, تو دیکھیں یہ ایک پورشن بن گیا, یہ دوسرا پورشن بن گیا, یہ تیسرا پورشن بن گیا. 3 حصے میں نے بنا لیے. ٹھیک ہے, اب ہم اس فریکشن کو یا اس نمبر کو شو کر سکتے ہیں. دیکھیں اب اس کی پوزیشن کیا بن رہی ہے, 2/3, یعنی کہ 0 اور 1 کے درمیان ٹوٹل 3 حصے ہیں, تو اس کی پوزیشن بن رہی ہے 2/3 پہ, یعنی کہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ 2/3 2/3 پوزیشن اس کی بن رہی ہے. تو دیکھیں اگر ہم کاؤنٹ کریں, یہ 1 اور یہ 2, یہ ٹوٹل 3 پورشن ہے, تو یہ جو سیکنڈ پورشن پہ یہاں پر آ کے اس کی پوزیشن بن جاتی ہے. تو آپ اس طرح یہاں پر یہ اس طرح ایک لائن لگا لیں گے اور یہاں پہ آپ مینشن کر لیں گے کہ یہ جو نمبر ہے یا یہ جو فریکشن ہے اس کی پوزیشن یہ والی بنی ہے, آپ نے یہ والی ویلیو یہاں پر لکھ دینی ہے. تو اس طرح ہم نے یہ 2/3 کو نمبر لائن پہ شو کر دیا یا نمبر لائن پہ ریپریزنٹ کر دیا. اچھا جی, اب پارٹ 2 ہے, ہمیں یہ نمبر یا یہ ایک فریکشن دی گئی ہے, اس کو ہم نے ریپریزنٹ کرنا ہے یا شو کرنا ہے نمبر لائن پہ. اب یہ نمبر یا یہ فریکشن جو ہے یہ ہے -4/5. تو اس کو ہم نے نمبر لائن پہ شو کرنا ہے. تو سب سے پہلے جس طرح ہم نے پارٹ 1 میں کیا تھا, ہم اس طرح ایک ہاریزونٹل لائن اسٹریٹ لائن لگائیں گے, اس کے دونوں طرف ایروز ڈالیں گے. ان ایروز کا مطلب ہے کہ یہ لائن دونوں طرف ایکسپینڈ ہو رہی ہے, دونوں طرف بڑھ رہی ہے. اب دوسرا اسٹیپ پہ ہم یہ کریں گے کہ اس لائن کو ہم ایکول پورشن میں برابر برابر اس کے یونٹ میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے. تو میں نے اس نمبر لائن کو 1 ایکول یونٹ میں ڈیوائڈ کر لیا. دیکھیں یہ میں نے اس کا اوریجن پوائنٹ ڈالا, جس طرح کہ آپ کو میں نے نمبر لائن کے انٹروڈکشن کے ٹائم بتایا تھا کہ ہم ایک اوریجن پوائنٹ ڈالتے ہوتے ہیں جس کو 0 سے شو کرتے ہیں. اس اوریجن پوائنٹ کے رائٹ سائڈ پہ ہم سارے پوزیٹیو نمبر شو کرتے ہوتے ہیں اور اس اوریجن کے لیفٹ سائڈ پہ ہم سارے نیگیٹو نمبر شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے اس کا اوریجن پوائنٹ ڈالا اور اس نمبر لائن کو میں نے 1 ایکول یونٹ میں ڈیوائڈ کر لیا. ٹھیک ہے, دیکھیں یہاں پر 1 اور 2 یہ میں نے ایکول 2 یونٹ میں ڈیوائڈ کر لیا پوزیٹیو سائڈ پہ, اور اسی طرح یہاں پر -1 اور -2 اس کو میں نے ایکول 2 یونٹ میں ڈیوائڈ کر لیا نیگیٹو سائڈ پہ. اب یہ جو ویلیو ہمارے پاس ہے یہ نیگیٹو ویلیو ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو پوزیشن بنے گی نمبر لائن پہ وہ اس اوریجن کے یا یہ جو 0 ہے اس کے لیفٹ سائڈ پہ بنے گی. ٹھیک ہے, اب لیفٹ سائڈ پہ کس طرح کہاں پہ بنے گی, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا پارٹ 1 میں کہ اگر آپ کے پاس ایسی فریکشن ہو جس کا اوپر والا جو نمبر یا نیومیریٹر ہے وہ نیچے والے نمبر یا ڈینومینیٹر سے چھوٹا ہو, تو پھر اس فریکشن کی یا اس نمبر کی جو پوزیشن بنے گی وہ نمبر لائن پہ 0 اور 1 کے درمیان بنے گی. ٹھیک ہے, اور 0 اور 1 کے درمیان کون سی جگہ پہ بنے گی, اس کے لیے دیکھیں آپ اس فریکشن پہ آئیں, اس کے جو نیچے والا نمبر ہے آپ نے 0 اور 1 کے درمیان اتنے پورشن بنا لے. یہاں پر 5 آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم 0 اور 1 کے درمیان 5 حصے برابر برابر بنا لیں گے, 5 ایکول پورشن بنا لیں گے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اگر میں 4 لائن لگاؤں گا ایکول ڈسٹینس سے تو 5 حصے بن جائیں گے, یعنی کہ یہاں پر ویلیو 5 آ رہی تھی تو میں نے 4 لائن لگا لی, ایک لائن ہم نے کم لگانی ہے, تو ہمارے ایکول 5 حصوں میں یہ 0 سے -1 کا جو ایریا ہے یہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. دیکھیں یہ 1 یہ 2 یہ 3 یہ 4 اور یہ 5, یہ 5 پورشن بن گئے ایکول. ٹھیک ہے, تو اب نیکسٹ ہم اس نمبر کو اب شو کر سکتے ہیں. دیکھیں اب اس نمبر کے اوپر ویلیو ہے 4 اور نیچے ہے 5, یعنی کہ یہ 5 جو پارٹ آ رہے ہیں اس میں یہ چوتھے پارٹ پہ یا 4th یونٹ پہ اس کی پوزیشن بنتی ہے. تو آپ یہاں سے کاؤنٹ کر لیں, دیکھیں 1 2 3 4, تو یہاں پر یہ یعنی کہ جو 5 پورشن ہے اس میں سے یہ 4th پورشن پہ اس کی پوزیشن بنتی ہے, تو جو کہ یہاں پر بنتی ہے. تو یہاں پر آپ اس طرح یہ لائن ڈرا کر لیں گے اور یہ جو ویلیو ہے یا یہ جو فریکشن یا نمبر ہے اس کو آپ یہاں پر لکھ دیں گے. تو اس طرح ہم نے -4/5 کو نمبر لائن پہ ریپریزنٹ کر دیا. اچھا جی, اب نمبر 3 ہے, یہاں پر ہمیں یہ ایک نمبر دیا گیا ہے, یہ ہے 1/3/4, اس کو ہم نے نمبر لائن پہ شو کرنا ہے. تو سیم جس طرح کہ ہم نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں کیا تھا کہ پہلے تو ہم اس طرح ہاریزونٹل لائن ایک لگا لیں گے. ٹھیک ہے, اور اس لائن کے دونوں طرف آپ ایروز ڈال لیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ لائن دونوں طرف ایکسپینڈ ہو رہی ہے, دونوں طرف بڑھ رہی ہے. اب ہم نے اس ویلیو کو اس نمبر لائن پہ شو کرنا ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ جو آپ نے نمبر لائن ڈرا کی ہے اس کو آپ ایکول یونٹ میں یا برابر برابر پورشن میں ڈیوائڈ کر لیں. تو دیکھیں یہ اس کا اوریجن پوائنٹ میں نے ڈالا یعنی کہ 0. اس کے بارے میں نے نمبر لائن کے انٹروڈکشن کے ٹائم اور پچھلے دونوں پارٹ میں بھی ایکسپلین کیا تھا
کہ ہم جو نمبر لائن ہے اس پہ جو نمبرنگ سٹارٹ کرتے ہیں وہ اس کے اوریجن پوائنٹ یا 0 سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس اوریجن پوائنٹ کے رائٹ سائڈ پہ سارے پازیٹیو نمبر ہوتے ہیں اور اس اوریجن کے لیفٹ سائڈ پہ سارے نیگیٹو نمبر کو شو کیا جاتا ہے. تو اس نمبر لائن کو میں نے 1 ایکول یونٹ میں دونوں طرف ڈیوائیڈ کر دیا، یا اس کے یعنی کہ اس اوریجن یا 0 کے رائٹ سائڈ پہ جائیں گے تو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ 1 یونٹ ہو گیا، پھر یہاں سے لے کے یہاں تک یہ 1 یونٹ ہو گیا. دونوں کو میں نے ایکول پورشن میں ڈیوائیڈ کر لیا. اسی طرح یہ لیفٹ سائڈ پہ میں نے کر لیا. ٹھیک ہے، ہم یہ جو نمبر ہے اس کو ہم ریپرزینٹ کریں گے اس نمبر لائن پہ. تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو نمبر ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. تو دیکھیں یہ ایک پازیٹیو نمبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس جو اوریجن ہے اس کے رائٹ سائڈ پہ اس کو ہم شو کریں گے، اس کی پوزیشن رائٹ سائڈ پہ بنے گی. اب رائٹ سائڈ پہ کہاں پر بنے گی؟ دیکھیں یہ ہے 1 ہول 3/4، یعنی کہ یہ 1 اور 2 کے درمیان آئے گا. کیونکہ 1 ہول ہے تو آپ یہ پورا یہاں پر موو کر کے یہ 1 سے سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ 1 ہول ہو گیا، اور اب آگے 1 اور 2 کے درمیان اس کی کیا پوزیشن بنتی ہے؟ تو سیم جس طرح کہ ہم نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں دیکھا تھا کہ ہم کیا کریں گے، ہم یہ 1 اور 2 کے درمیان کتنے پورشن بنائیں گے. ہم یہ نیچے والا جو نمبر ہے اس کو دیکھتے ہوتے ہیں، جو ڈینومینیٹر ہے یہ 4 ہے، تو ہم 1 اور 2 کے درمیان 4 ایکول پارٹ بنا لیں گے. تو اس کے لیے ہم 3 لائن لگائیں گے ایکول ڈسٹینس سے، برابر وقفے سے. ٹھیک ہے، وہ لائن لگائیں گے تو ہمارے پاس 4 حصے بن جائیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ 1، یہ 2، یہ 3 اور یہ 4 پورشن بن گئے ایکول. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے 1 اور 2 کے درمیان کا جو ایریا ہے اس کو ہم نے 4 ایکول یونٹ میں ڈیوائیڈ کر لیا. اب دیکھیں اس نمبر کی پوزیشن کیا بنے گی. 1 ہول ہے تو ہم یہاں پر آ گئے، اس کے بعد 3/4 ہے، یعنی کہ یہ جو 4 حصے ہیں اس میں سے جو تھرڈ پورشن ہے یا تھرڈ یونٹ ہے وہاں پر اس کی پوزیشن بنتی ہے. تو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے 1 2 3، یہ 3/4 پوائنٹ بن جاتا ہے یا 3/4 پورشن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لوکیشن بنتی ہے اس ویلیو کی. یہ جو ہے یہ 1 ہول ہو گیا اور یہ 3/4 یہ والا پارٹ ہو گیا. تو یہاں پر میں نے یہ لائن ڈرا کر لی اور یہ میں نے یہاں پر اس ویلیو کو یا اس نمبر کو ریپرزینٹ کر دیا. تو اس طرح یہ ہمارا پارٹ 3 بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پارٹ 4 ہے، ہمیں یہ ایک نمبر دیا گیا ہے، اس کو ہم نے نمبر لائن پہ شو کرنا ہے. تو دیکھیں سیم جس طرح کہ میں نے آپ کو پچھلے پارٹ میں بتایا کہ پہلے تو آپ اس طرح ایک ہاریزونٹل لائن لگائیں اور اس کے دونوں طرف یہ ایرو مارک ڈالیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ لائن دونوں طرف ایکسپینڈ ہو رہی ہے، دونوں طرف بڑھ رہی ہے. اب نیکسٹ ہم نے اس لائن کو ایکول یونٹس میں یا برابر پورشن میں اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں پہلے اس کا اوریجن پوائنٹ یا 0 ڈالنا ہوتا ہے جہاں سے نمبرنگ سٹارٹ ہوتی ہے. تو دیکھیں یہ میں نے اس کا 0 ڈال دیا اور اس لائن کو میں نے 1 ایکول یونٹ میں ڈیوائیڈ کر لیا. ٹھیک ہے، 1 ایکول یونٹ میں ڈیوائیڈ کر لیا. اب نیکسٹ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو نمبر ہم شو کرنے جا رہے ہیں وہ پازیٹیو نمبر ہے یا نیگیٹو نمبر ہے. تو یہ نیگیٹو نمبر ہے، اس کا مطلب ہے یہ جو اوریجن ہے یا 0 ہے اس کے لیفٹ سائڈ پہ یہ نمبر اس کی لوکیشن آئے گی. ٹھیک ہے، اس کو ہم لیفٹ سائڈ پہ ریپرزینٹ کریں گے. تو اس کے لیے دیکھیں اب یہ ویلیو کیا ہے، -2 ہول 5/8 ہے. اس کا مطلب ہے کہ 2 ہول یہاں سے ہم یہ اس اوریجن پوائنٹ سے لیفٹ سائڈ پہ موو کریں گے اور 2 یونٹ ہم ادھر موو کر لیں گے. یہ 2 ہول ہو گیا، یہاں پر -2 ہو گیا. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہے 5/8، یعنی کہ آپ 2 اور 3 کے درمیان 8 حصے بنائیں گے. 8 حصے آپ بنائیں گے، 8 یونٹ آپ بنائیں گے. جس طرح کہ آپ کو پچھلے پارٹ میں بتاتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ نیچے والا جو نمبر یا ڈینومینیٹر ہے اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور 2 سے 3 کے درمیان 8 ہم نے پورشن یا 8 ایکول برابر حصے ہم نے بنا لینے. ٹھیک ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم 2 سے 3 کے درمیان 7 برابر فاصلے پہ چھوٹی چھوٹی لائنز ہم ڈرا کر لیں گے. تو یہ اس کے 8 حصے بن جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈینومینیٹر کی ویلیو جو ہوتی ہے اس سے ایک لائن ہم کم لگاتے ہیں تو ہمیں اتنے ایکول حصے مل جاتے ہیں. دیکھیں اب یہ میں نے 7 لائن برابر فاصلے پہ لگائی ہیں. تو اب اگر یہ آپ پورشن کاؤنٹ کریں تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 حصے بن گئے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے 8 ایکول پورشن میں ڈیوائیڈ کر لیا اس ریجن کو -2 سے -3 کے درمیان کو. اب ہم نے اس ویلیو کو شو کرنا ہے. تو دیکھیں یہ 2 ہول تو یہاں پر ہو گیا. اب نیکسٹ 5/8 ہے، اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل 8 حصوں میں سے اس کی پوزیشن بنتی ہے جو 5th پورشن ہے یا 5واں حصہ ہے وہاں پر اس کی پوزیشن بنتی ہے اس ویلیو کی. تو دیکھیں آپ کاؤنٹ کریں گے 1 2 3 4 5، یہاں پر اس کی پوزیشن بن جاتی ہے. 8 حصوں میں سے 5ویں حصے یا 5th پوزیشن جو ہے یا 5th پورشن جو ہے وہاں پر اس نمبر کی لوکیشن بن جاتی ہے. تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھیں یہ میں نے اسٹریٹ لائن یہاں پر ڈرا کر کے اس نمبر کو یہاں پر میں نے ریپرزینٹ کر دیا. یعنی کہ یہ جو نیگیٹو نمبر ہے
یہ اس اوریجن کے لیفٹ سائڈ پہ یہاں پر ریپرزینٹ ہوگا نمبر لائن پہ. تو یہ سولوشن ہو جاتا ہے پارٹ 4 کا. اچھا جی، اس کے بعد پارٹ 5 ہے. ہمیں یہ ایک نمبر دیا گیا ہے، یہ ہے 2 ہول 3/4. تو اس کو ہم نے نمبر لائن پہ ریپرزینٹ کرنا ہے. تو سیم جس طرح کہ ہم پچھلے پارٹ میں پروسیجر فالو کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس طرح ہاریزونٹل لائن لگا لیں گے، اس کے دونوں طرف ہم یہ ایرو مارکس ڈال لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو نمبر لائن ہے یہ دونوں طرف ایکسپینڈ ہو رہی ہے، دونوں طرف بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، ہم نے اس نمبر لائن کو ایکول یونٹ میں یا برابر برابر حصوں میں یا برابر برابر پورشن میں اس کو ڈیوائڈ کر دینا ہے. تو دیکھیں، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جہاں سے نمبرنگ شروع ہوتی ہے وہ نمبر لائن پہ اوریجن پوائنٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا اوریجن پوائنٹ یہ والا ہے، اس کو 0 سے شو کیا جاتا ہے. اس اوریجن پوائنٹ کے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں سارے پازیٹیو نمبر آتے ہیں، اور اس اوریجن کے لیفٹ سائڈ پہ سارے نیگیٹو نمبرز کو شو کیا جاتا ہے. تو میں نے اس اوریجن کے رائٹ سائڈ پہ 1 ایکول یونٹ میں اس نمبر لائن کو ڈیوائڈ کر دیا. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہم نے یہ جو ویلیو ہمیں دی جاتی ہے، یہ جو نمبر دیا جاتا ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. تو یہ دیکھیں، یہ پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے. تو جو پازیٹیو ویلیو ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اوریجن کے رائٹ سائڈ پہ نمبر لائن پہ شو کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کے اوریجن کے رائٹ سائڈ پہ اس کو شو کریں گے، اس لیے میں نے لیفٹ سائڈ پہ صرف یہ -1 ایک ہی مطلب یونٹ بنایا، میں نے زیادہ یہاں پر شو نہیں کیا کیونکہ ہمیں رائٹ سائڈ پہ ویلیوز چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اور اب رائٹ سائڈ پہ اس کی پوزیشن کیا بنے گی؟ سب سے پہلے دیکھیں، یہ 2 ہول ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 یونٹ ہم ادھر موو کر لیں گے، 2 تک آ جائیں گے. اب اس کے بعد 3/4 ہے. تو جس طرح کہ آپ کو پچھلے پارٹ میں بتاتا رہا ہوں کہ آپ 2 اور 3 کے درمیان یہ ڈینومینیٹر کی ویلیو دیکھیں 4 ہے، تو ہم 4 اس سے بنا لیں گے. تو اس کے لیے ہم 2 اور 3 کے درمیان 3 چھوٹی چھوٹی لائن لگا لیں گے جو کہ برابر فاصلے پہ ہونی چاہیے. یعنی کہ 2 اور 3 کو ہم نے 4 ایکول یونٹ میں ڈیوائڈ کر لیا. ٹھیک ہے. یہ میں نے 3 لائن لگائی. اب یہ دیکھیں، یہ 1 2 3 4 ہم نے اس کے پارٹس بنا لیے. تو اب اس کی پوزیشن کیا بنے گی؟ پوزیشن دیکھیں، یہ ہے 3/4. یہ 2 ہول تو ہم یہاں پر آ گئے، اور 3/4 یعنی کہ ٹوٹل جو 4 پورشن ہے اس میں سے اس کی پوزیشن بن رہی ہے تھرڈ پورشن پہ. تو دیکھیں، اگر ہم کاؤنٹ کریں 1 2 3، یہ اس کا جو تھرڈ پورشن ہے یہاں پر آ رہی ہے. تو یہ میں نے یہاں پر ایک لائن ڈرا کر لی، اور یہ جو نمبر ہے یہ میں نے یہاں پر لکھ دیا کہ یہ ہم نمبر جو ہے اس نمبر لائن پہ یہاں پر ریپرزینٹ ہو رہا ہے، یہ اس کی پوزیشن بنتی ہے. تو یہ پارٹ 5 بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد پارٹ 6 ہے. ہمیں یہ ایک نمبر دیا گیا ہے، اس کو ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے نمبر لائن پہ. اب یہ جو نمبر ہے یہ ارریشنل نمبر ہے. پیچھے جو 5 پارٹ تک ہم سالو کرتے رہے وہ سارے ریشنل نمبرز تھے جن کو کہ ہم نے نمبر لائن پہ ریپرزینٹ کیا. اس کے لیے تو سمپل میتھڈ تھا کہ ہم نمبر لائن ڈرا کر رہے تھے، اس کے بعد اس کو ایکول یونٹ میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، پھر ہم اوریجن کے لیفٹ یا رائٹ سائڈ پہ اس نمبر کو شو کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پر اب یہ ارریشنل نمبر ہے، تو اس کو ہم اس طریقے سے جس طرح کے ریشنل نمبرز کو ہم نمبر لائن پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس طرح ہم اس کو نہیں ریپرزینٹ کر سکتے. اس کے لیے ہمیں پائتھاگورس تھیورم کا یوز کرنا پڑے گا. ہم چھوٹی کلاسز میں پڑھ کے آئے ہیں پائتھاگورس تھیورم، جس کو اردو میں مسئلہ فیثاغورس کہتے ہیں. پائتھاگورس تھیورم کیا ہے کہ دیکھیں، اگر ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہو، ایسی ٹرائنگل جس میں کہ ایک جو اینگل ہے وہ 90 ڈگری کا ہو، تو اس کی جو ہائپوٹینیوز کی ویلیو ہوتی ہے، اس کا اگر سکیئر لیں تو یہ ایکول ہوتا ہے بیس کے سکیئر کے پلس پرپینڈیکولر کے سکیئر کے. یہ ہم چھوٹی کلاسز میں پڑھ کے آئے تھے. ٹھیک ہے. یہی چیز میں نے یہاں پر لکھی ہے کہ بائی پائتھاگورس تھیورم کے مطابق ہائپوٹینیوز کا سکیئر ایکول ہوتا ہے بیس کا سکیئر پلس پرپینڈیکولر کا سکیئر. ٹھیک ہے. یہ بیس ہے، یہ پرپینڈیکولر ہے، یہ ہائپوٹینیوز ہے. تو ان دونوں کا سکیئر ہم لے کے پلس کریں گے تو یہ ایکول آتا ہے ہائپوٹینیوز کے سکیئر کے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں، ہمیں ویلیو دی گئی ہے 5. تو ہم یہ بیس اور پرپینڈیکولر کو ایسی ویلیو دیں کہ ان کا جب ہم سکیئر لے کے پلس کریں تو ہمیں 5 ملے. تو اس لیے میں نے بیس کو 2 کے ایکول رکھ دیا، پرپینڈیکولر کو میں نے 1 کے ایکول رکھ دیا. کیونکہ 2 کا سکیئر لیں گے تو 4 ہو جائے گا، اور 1 کا سکیئر لیں گے تو 1 ہو جائے گا. تو 4 + 1 5، یعنی کہ یہ جو ویلیو ہے یہ والی میں مل جاتی ہے. تو دیکھیں، میں نے لکھا ہے بائی پائتھاگورس تھیورم. اب میں نے جو پائتھاگورس تھیورم ہے وہ یہاں پر پٹ کیا. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ میں نے بیس اور پرپینڈیکولر کی جو ویلیوز یہاں پر رکھی تھی وہ ویلیوز یہاں پر میں نے پٹ کر دی. بیس کی جگہ دیکھیں میں نے 2 پٹ کر دیا، پرپینڈیکولر کی جگہ میں نے 1 پٹ کر دیا. اب 2 کا سکیئر لیں گے تو 4 ہو جائے گا، اور 1 کا سکیئر لیں گے تو 1 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اب اس کو آپ سمپلیفائی اگر کریں تو دیکھیں، یہ 4 + 1 5 ہو جائے گا. تو یہ میرے پاس ہائپوٹینیوز کا سکیئر ایکول ٹو 5 آ گیا. اب ہم نے یہ سکیئر ختم کرنا ہے تو اس کے لیے دونوں سائڈ کا سکیئر روٹ لیں گے. تو دیکھیں، اس سائڈ کا یہ ہائپوٹینیوز کا جو سکیئر ہے یہ سکیئر روٹ کے ساتھ
डिडक्ट हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ हाइपोटेन्यूज रह जाएगा और ये इधर यहाँ पर हमारे पास √5 या √5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू हमें यहाँ क्वेश्चन में दी गई थी वो वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो अब हमारे पास ये जो मैंने आपको ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल शो की थी, इसमें हमारे पास ये बेस की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज हैं। तो हम ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे इस √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए देखें, ये मैंने एक नंबर लाइन यहां पर ड्रॉ की। ठीक है, सेम जिस तरह के मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया कि इसके दोनों तरफ मैंने एरोज डाल दिए, जिसका मतलब है कि ये नंबर लाइन दोनों तरफ एक्सपेंड हो रही है। नेक्स्ट मैंने इस नंबर लाइन पे ये ओरिजिन पॉइंट डाला और इस नंबर लाइन को मैंने 1 इक्वल यूनिट से डिवाइड कर लिया। ये इसकी पॉजिटिव साइड है, जिस तरह के आपको मैंने बताया था कि ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज को शो किया जाता है और इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव वैल्यूज को शो किया जाता है। तो अब हम ये जो ऊपर हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, इसको यूज करते हुए इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो देखें इसकी बेस 2 है और परपेंडिकुलर 1 है, तो हम इस नंबर लाइन पे आएंगे और इस 0 के राइट साइड पे मूव करेंगे। चूंकि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये पॉजिटिव है, तो हम ये जो हमारी नंबर लाइन है इस पे हम राइट साइड पे इसको शो कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ये इसकी जो बेस है ये 0 से लेके 2 यूनिट तक मैंने इसकी जो बेस है वो ड्रॉ कर ली। मैंने लाइन यहाँ पर थोड़ी थिक कर ली है, यानी कि ये मैंने बेस ड्रॉ कर ली। ये जो हमारे पास ट्राइंगल थी इसकी बेस 2 के इक्वल थी, तो यहाँ पर भी मैंने देखें 0 से लेकर 2 तक इसकी मैंने बेस ड्रॉ कर ली। उसके बाद परपेंडिकुलर इसका 1 के इक्वल है। ठीक है, ये जो अमूदी लाइन है ये 1 के इक्वल है, तो ये मैंने यहाँ पर जो है ये लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन इस लाइन के आधी है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू 2 है, तो इसका हाफ करें तकरीबन उतनी लेंथ इसकी बन जाती है। तो ये मैंने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और नेक्स्ट आप इस 0 को यहाँ पर इस पॉइंट से आप जब मिलाएंगे तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है यानी कि √5 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये हमने ये जो ऊपर ये जो राइट एंगल ट्राइंगल थी इसको हमने देखे नीचे इस लाइन पे ड्रॉ कर लिया। ये इसकी बेस है जिसकी लेंथ 2 यूनिट के इक्वल है, ये इसका परपेंडिकुलर है जिसकी लेंथ 1 यूनिट के इक्वल है और ये इसका हाइपोटेन्यूज आ जाता है जिसकी लेंथ √5 के इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने कंपास लेना है। ठीक है, और कंपास को यहां पे रखना है और उसका जो पेंसिल वाला पार्ट है उसको आपने यहां पर लाना है और इस तरह आपने डॉटेड लाइन इस तरह ड्रॉ करनी है। यहां पर उसका ओरिजिन होगा। जो आपका कंपास है, ठीक है, उसको आपने यहां पर रख के रोटेट करना है और उसकी जो पेंसिल वाली साइड होगी वो यहां से आप उसके साथ डॉटेड लाइन इस तरह लगाते जाएंगे। ठीक है, इस तरह ये देखिए मैंने ये डॉटेड लाइन लगाई है, तो यहां पर आके ये इस नंबर लाइन को क्रॉस करता है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये लोकेशन बनती है इस √5 की। ये जो हमें रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर दिया गया था √5, इसकी जो लोकेशन बनती है नंबर लाइन पे, वो यहां पर ये हमने ये जो डॉटेड लाइन कंपास से यहां पर ड्रॉ की है, जहां पर ये क्रॉस कर रहा है, यहां पर इस नंबर लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, ये वाली पोजीशन बनती है इस √5 की। ठीक है, तो देखें ये मैंने यहां पर ये लाइन ड्रॉ कर ली है जहां पर के ये पॉइंट इस नंबर लाइन को टच कर रहा है या क्रॉस कर रहा है। तो ये जो पोजीशन है ये बन जाती है इस इरेशनल नंबर √5 की। तो इस तरह अगर इरेशनल नंबर होगा तो उसको हम ज्योमेट्रिकली इस तरह शो हमने करना है कि पहले हमने उसके लिए एक इस तरह राइट एंगल ट्राइंगल मालूम करनी है जिसमें हमने बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। जो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड की वैल्यूज आ जाएंगी तो हम इस ट्राइंगल को नीचे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। जो जो लेंथ होगी जिस साइड की वो लेंथ हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहां पर इस पॉइंट पे हमने कंपास रखना है और यहां से हमने स्टार्ट करना है, जो उसकी पेंसिल वाली साइड होती है उससे हमने लाइन इस तरह ड्रॉ करनी, नीचे लेके आना है। तो जिस जगह पे नंबर लाइन को ये लाइन क्रॉस करेगी जो हम कंपास से ड्रॉ करेंगे, वो वाला पॉइंट उस इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा या उस इरेशनल नंबर को शो करेगा। जिस तरह के ये जो √5 है इसकी ये लोकेशन बनती है, यानी कि नंबर लाइन पे √5 को यहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।